السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی جن شہزادی پارٹ 2۔ ابا جان، اس جرم میں اگر نومی شامل ہیں تو میں بھی شامل ہوں۔ یہ مجرم ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔ اس مرتبہ ملکہ بولی، شانو بیٹی، تم اپنی زبان بند رکھو، یہ معاملہ بادشاہ اور نومی کے درمیان ہے۔ نہیں امی، میں خاموش نہیں رہوں گی، تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا۔ ابا جان، شانو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، شانو میری بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں، کیا ماں کی بات نہیں مانو گی؟ امی، میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر سکتی ہوں، مگر سچائی کے اظہار سے مجھے آپ کا پیار اور آپ کی شفقت نہیں روک سکتی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے اور سرخ ہو گیا تھا۔ ہمارے حکم کی تعمیل کی جائے۔ چند خادموں نے آگے بڑھ کر نومی کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا۔ مجرمہ کو مینار سے نیچے گرا دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنا حکم سنا دیا۔ بادشاہ سلامت، یہ حکم آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہے۔ شانو اٹھی اور نومی کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ملکہ تیزی سے اپنی بیٹی کی طرف جانے لگی۔ نہیں نہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ بے اختیار نکل رہا تھا۔ رک جاؤ ملکہ، شمیہ کی آواز یکلخت بلند ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ؟ بادشاہ اور ملکہ کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں میں، جنوں کی نسل کی سب سے بزرگ خاتون، آج تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم آپ کو آداب بجا لاتے ہیں نانی جان۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ ان کے ساتھ ملکہ نے بھی اپنا سر احترام سے خم کر لیا۔ کیا کر رہے تھے بادشاہ؟ میں؟ ہاں تم، جو جنوں کے بادشاہ کہلاتے ہو۔ میں نے پوچھا ہے کیا کر رہے تھے تم؟ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہو۔ میں جان گئی ہوں، تم مجرمہ کو سزا کا حکم سنا رہے تھے۔ کیا میں درست نہیں کہہ رہی؟ ملکہ عالیہ، میں ملکہ عالیہ نہیں ہوں۔ ہم سب آپ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، تو میرے سوال کا جواب دو۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، جی ملکہ عالیہ۔ بادشاہ کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ مگر مجرمہ وہ نہیں ہے جسے تم مجرمہ کہہ رہے ہو۔ نومی مجرمہ نہیں ہے، مجرمہ تمہاری بیٹی شانو ہے، سزا اسے ملنی چاہیے۔ بادشاہ کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ ملکہ اس طرح کھڑی تھی جیسے اب گری۔ ایک خادمہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بادشاہ جی، انصاف یہی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ یہ جرم شانو کا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر نومی کو ساتھ لے کر میرے پاس آ گئی تھی۔ سزا نومی کو کیسے مل سکتی ہے؟ بولو، انصاف کرو گے؟ جنہوں نے تمہیں انصاف قائم کرنے کی خاطر حکمرانی کا حق دیا ہے۔ بادشاہ کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ملکہ آگے بڑھ کر شمیہ کے قدموں میں گر پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، رحم کیجیے نانی جان، رحم کیجیے۔ شمیہ نے جھک کر ملکہ کو اٹھایا۔ بیٹی کی محبت نے بے قرار کر دیا ہے۔ رحم کیجیے نانی جان۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو بادشاہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ بادشاہ فوراً بولا، اب میرا فیصلہ سنو۔ میں نے ایک آدمزاد سے پیار کیا تھا، اس کو اپنی زندگی کا رفیق بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے بزرگوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ میں نے اپنے بزرگوں کا کہنا مان لیا اور اپنی ساری امیدیں اور آرزوئیں سینے میں دبا کر گوشہ نشین ہو گئی۔ آج میں تم سب کی بزرگ ہوں، میرا حکم تمہیں ماننا ہوگا، اور میرا حکم یہ ہے کہ شانو کی شادی بوڑھے نادی کے پوتے سے ہوگی۔ بادشاہ اور ملکہ پر جیسے سکتے کی کیفیت چھا گئی۔ میرا فیصلہ تم کو ماننا ہوگا۔ جنوں کی سلطنت میں بزرگوں کا حکم کسی صورت بھی نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ بات تم خوب جانتے ہو، مگر نانی جان، ایک جن شہزادی اور ایک آدمزاد۔ شمیہ نے بادشاہ کو فکرہ مکمل کرنے نہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں، تمہیں اس رشتے پر اعتراض کیا ہے؟ صرف یہی اعتراض ہے نا کہ تم لوگ آگ سے بنائے گئے ہو اور آدمزاد مٹی سے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم آدمزاد سے بہت بلند ہو،
لیکن تمہارا یہ غرور بالکل بے بنیاد ہے۔ بتاؤ تو میں تمہیں بے پناہ قوت کے سوا اور کیا خوبی ہے؟ ادھر مٹی کے بنے ہوئے آدمزاد کو دیکھو، وہ قوت اور طاقت میں تم سے بہت کم ہے، مگر اس نے اپنی عقل سے جو کارنامے انجام دیے ہیں اور دے رہے ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آسمان کی بلندیوں کو فتح کر چکا ہے، یہ کیا آدمزاد حقیر ہے؟ شمیاں بولتی گئی، سب حیرت سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ آخر بادشاہ بولا، نانی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنی بیٹی شانو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ملکہ شمیہ نے شانو کی ماں کی طرف دیکھا، میری لگتے جگر آپ کے حوالے ہے، آپ جو بھی کریں گی ہمیں منظور ہے، آؤ شانو۔ یہ کہہ کر شمیہ نے اپنے بازو پھیلا دیے اور شانو کو ان کی گرفت میں لے لیا۔ ملاحوں کی بستی میں ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کافی لمبا چوڑا باغ مدت سے ویران پڑا تھا، وہاں سارے کے سارے پودے پھلوں سے محروم تھے، درختوں کی شاخوں پر کہیں کہیں زرد پتے دکھائی دے جاتے تھے، باغ کی زمین پر گھاس جل چکی تھی۔ ایک صبح ملاح جاگے تو انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ اس ویران باغ میں کوئی درخت، کوئی پودا اور کوئی گھاس نہیں ہے، اور 50-60 بڑے تندومند سیاہ رنگ کے جوان ایک وسیع عمارت بڑی تیزی سے بنا رہے ہیں۔ پہاڑوں سے بھاری بھاری پتھر لائے جا رہے ہیں اور ایک کے اوپر ایک اور دوسرا پتھر رکھا جا رہا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، باغ اتنی جلدی صاف کیوں کر ہو گیا، اور یہ قوی ہیکل جوان کون ہیں جو ایسی وسیع عمارت تعمیر کر رہے ہیں؟ ملاح ان لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازوں کے باہر آ کر دور دور سے دیکھتے تھے، اور ان کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ سب اپنے اندر ایک خوف اور ایک دہشت سی محسوس کر رہے تھے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ عمارت بنانے والوں کے قریب جا کر کوئی بات پوچھے۔ مالی ماں کے روکنے کے باوجود وہاں چلا گیا۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں نے کام روک لیا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ مالی خوفزدہ ہو کر اپنے دادا کے پاس آ گیا۔ دادا جان، مالی کے منہ سے پورا فکرہ نہ نکل سکا۔ نادی اپنی چارپائی پر بیٹھا دودھ کا گلاس پینے کے بعد حقے کے کش لگا رہا تھا۔ کیا ہے مالی؟ دادا جان، دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا؟ میں تمہاری طرح چل پھر کب سکتا ہوں، دیکھوں گا کیا؟ نادی نے منہ سے حقے کی نہ ہٹاتے ہوئے کہا، وہ بڑے بڑے خوفناک آدمی مکان بنا رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بڑے بڑے خوفناک آدمی؟ کون ہیں وہ؟ پتہ نہیں، نہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں۔ دادا جان، ان کی شکلیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ دادا پوتا سوال و جواب کر رہے تھے کہ بخشو بھی آ گئی۔ بخشو، یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا بیٹا؟ نادی نے بخشو سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ بخشو بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ نادی نے حقے کا ایک لمبا کش لے کر اس کی نہ کو ہونٹوں سے الگ کر دیا اور کہا، مالی، میری لاٹھی کہاں ہے؟ مالی نے لاٹھی چارپائی کے نیچے سے نکال کر نادی کی طرف بڑھائی۔ یہ لو۔ نادی نے لاٹھی تھام کر کہا، دیکھتا ہوں جا کر۔ اور ملاح بھی آ گئے۔ ہر ایک یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ بابا، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں مکان بنا رہے ہیں؟ نادی کے ہاتھ کے اشارے سے ہر ایک کو خاموش رہنے کے لیے کہہ دیتا تھا۔ تھوڑی دور تک ملاح اس کے ساتھ گئے، پھر منتشر ہو گئے۔ صرف نادی اور مالی آگے بڑھتے گئے۔ سورج طلوع ہو گیا تھا، ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ مالی کے قدم رک گئے۔ چلو مالی، آگے چلو۔ نادی نے اپنی لاٹھی دائیں ہاتھ سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیلا کر 2-3 لمحوں کے لیے سامنے دیکھا اور مڑتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو وہ نہیں ہیں۔ کون دادا جان؟ اس کے جواب میں نادی نے دائیں ہاتھ کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح ملاحوں کی بستی میں پھیل گئی کہ نادی جان گیا ہے کہ وہ پراسرار تندومند لوگ کون ہیں۔ آنن فانن بہت سے لوگ نادی کے گھر کے پاس آ گئے۔ نادی آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے آتے دیکھا تو ایک دم سب نے سوال کر دیا، بابا، کون ہے یہ؟ نادی نے پہلے کی طرح پھر اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ لی، مگر لوگوں کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بابا بتاؤ، کون ہیں یہ؟ یہ سوال کرنے والی نادی کی بڑی بہو اور مالی کی ماں بخشو تھی۔ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کرو گی سن کر؟
نادی یہ فقرہ کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ بتاؤ بتاؤ، بیک وقت بہت سی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جاننا چاہتے ہو تو سنو، یہ جن ہیں۔ جن؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی آوازیں گونج اٹھیں۔ اس وقت جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر کئی سوال جھلک رہے تھے۔ نادی کے لیے کھڑے رہنا مشکل تھا۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ دروازے پر پاؤں رکھ کر اس نے مڑ کر لوگوں کو دیکھا اور بولا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بخشو نے اپنے سوسر سے قریب جا کر پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا بخشو، جنوں کا ہماری بستی میں کیا کام؟ ایک شخص نے نادی سے سوال کیا۔ میں نے کہا نا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ نادی اندر چلا گیا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حقے کے کش لگانے لگا۔ اس روز رات تک ملاحوں کی بستی کے رہنے والے ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جنوں کے بنائے ہوئے محل نما مکان کے پاس ایک جن بھی نہیں تھا اور اس محل کا دروازہ بند تھا۔ مکان بنا کر یہ جن چلے کیوں گئے ہیں؟ یہاں کون رہے گا؟ لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کے سوال پوچھتے رہے اور مکان کے پاس آ کر اسے بار بار دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ بہت عجیب تھا، مگر 3 روز بعد اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ان کے سامنے آ گیا۔ صبح سویرے جب ملاح اپنی کشتیاں درختوں سے کھول کر مسافروں کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کئی جن ہاتھوں پر چند تخت اٹھائے ہوئے پانی میں سے گزرتے ہوئے کنارے کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی کشتیاں دوبارہ باندھ دیں اور انتہائی حیرت سے یہ تخت دیکھنے لگے۔ جن کنارے پر آ گئے اور انہوں نے تخت زمین کے اوپر رکھ دیے۔ ایک تخت کے علاوہ باقی سارے تختوں پر رنگا رنگ برتن، لباس، عجیب و غریب چیزیں، مختلف پھلوں اور پھولوں سے سجے ہوئے تشت پڑے تھے۔ جس تخت پر ایسی چیزیں نہیں تھیں اس پر شمیاں سفید پراک لباس پہنے بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے شانو نظر آ رہی تھی۔ شانو شرمائی شرمائی سی لگتی تھی اور شمیاں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جو جن تخت اٹھا کر لائے تھے۔ اب اس تخت کے ارد گرد ادب اور احترام سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے شمیاں اتری۔ اس نے کہا، نادی بابا کو بلاؤ۔ کئی ملاح نادی کے گھر کی طرف دوڑے۔ شانو بھی آہستہ سے اتر کر آنکھیں جھکائے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شمیاں نے نادی کے آنے کا انتظار نہ کیا۔ شانو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرف چلنے لگی جہاں سے کچھ دور نادی کے مکان کی دیواریں دکھائی دے رہی تھیں۔ شمیاں اور شانو کے پیچھے پیچھے تخت بردار ہاتھ باندھے چلے آ رہے تھے۔ نادی لاٹھی کے سہارے باہر آیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے سارے گھر والے بھی نکل آئے۔ ان میں بخشو تھی، مالی تھا اور مالی کا باپ سمرد بھی تھا۔ جب شمیاں، شانو اور نادی اس کے گھر والوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو شمیاں نے نادی سے کہا، بابا جی سلام۔ سلام، نادی نے جواب دیا۔ میں شمیاں ہوں، جنوں کے ملک میں سب کی نانی جان، اور اسے جانتے ہو؟ شمیاں نے شانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، شانو بیٹی۔ نادی نے آگے بڑھ کر بے اختیار شانو کو لپٹا لیا۔ نادی بابا، میں تمہاری آرزو پوری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ شانو، جو جنوں کے بادشاہ کی صاحبزادی ہے، اس کی شادی تمہارے پوتے مالی سے کروں گی۔ نادی کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہے۔ شمیاں نے پوچھا، نادی بابا خوش ہو؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ شانو نے شرم کے مارے چہرہ اپنے سرخ دوپٹے سے چھپا لیا تھا۔ کہاں ہے مالی؟ مالی کی ماں مالی کا بازو پکڑے ذرا آگے بڑھ آئی۔ شمیاں نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بخشو نے اپنے شوہر سمرد کا تعارف بھی کروا دیا۔ یہ مکان، شمیاں نے نئے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مالی، شانو اور مالی کے ماں باپ اور نادی بابا کے لیے جنہوں نے بنایا ہے، جہاں مالی اور شانو کی اس طرح شادی ہوگی جس طرح تم لوگوں کے ہاں ہوتی ہے۔ اور سب لوگ جنوں کے بنائے ہوئے محل کی طرف جانے لگے۔ مالی اور شانو کا نکاح ایک مولوی صاحب نے پڑھایا، جنہوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائے۔ بستی میں جتنے بھی ملاح رہتے تھے ان سب نے یہ لذیذ کھانے اور پھل کھائے۔ جنہوں نے آتش بازی کا بڑا شاندار اہتمام کیا۔ شمیاں انتہائی خوبصورت لباس اپنے ملک سے لائی تھی۔ اس نے یہ شانو کے ماں باپ، بزرگوں اور بچوں میں تقسیم کیے۔ نادی نے وہ اشرفیاں جو جنوں کے ملک سے واپسی پر شانو سے لایا تھا وہ اسے دیتے ہوئے کہا، شانو بیٹی،
یہ اشرفیاں تم نے دی تھیں، میں تمہیں دیتا ہوں اپنی ہزاروں دعاؤں کے ساتھ۔ اور شانو نے یہ اشرفیاں اپنی ساس کو دے دیں۔ جب سے شانو، شمیاں اور جن وہاں پہنچے تھے، جنوں کے بنائے ہوئے محل کے پاس ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ صرف ملاحوں کی بستی ہی میں نہیں، آس پاس کے آبادیوں میں بھی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ملاح سمرد کے بیٹے کا بیاہ جنوں کے بادشاہ کی لڑکی سے ہوا ہے، اور دلہن ایک شاندار محل میں اپنے شوہر، ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خبر تھی، اور اسے سن کر کوئی شخص بھی اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ خبر سننے والا کہتا، ہوا ہے، اعتبار نہیں آتا تو دیکھ لو جا کر۔ خبر سنانے والا اپنی خبر کی سچائی پر اصرار کرتا، اور خبر سننے والا اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر ادھر کا رخ کر لیتا اور محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ بابا نادی صرف شادی کی رات شانو کے محل میں رہا تھا۔ دوسرے روز یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ گیا کہ مجھے اپنا گھر بہت عزیز ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اصل میں بابا نادی نے اپنی ساری زندگی اس کمرے میں گزاری تھی جہاں سے اسے دریا کا وہ کنارہ بڑی آسانی سے نظر آ جاتا تھا، جہاں اس کی پرانی کشتی بندھی رہتی تھی۔ اس کشتی نے ساری عمر اس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ اسے اپنا سچا ساتھی سمجھتا تھا۔ شانو ہر روز صبح سویرے نادی کا ناشتہ لے کر اس کے ہاں آ جاتی تھی۔ یہ ناشتہ شربتوں، پھلوں، مٹھائیوں کا ایک ڈھیر سا ہوتا۔ یہ ناشتہ ایک جن اٹھائے شانو کے پیچھے پیچھے چل کر نادی کے ہاں آتا۔ نادی اسے دیکھ کر کہتا، شانو بیٹی، ایک بات تو بتاؤ۔ جی بابا جی، کیا تم مجھے کوئی جن سمجھتی ہو؟ نہیں تو پھر اتنا زیادہ ناشتہ کون کھائے گا؟ شانو ہنس پڑتی۔ نادی جتنے بھی ملاح وہاں موجود ہوتے تھے انہیں بھی ناشتے میں شامل کر لیتا۔ شانو ایک تو صبح سویرے نادی کے پاس آتی تھی، اس کے بعد دن میں کم از کم 2 مرتبہ اس سے ضرور ملاقات کرتی تھی۔ کبھی کھانا لے آتی اور کبھی یوں ہی ملنے کے لیے آ جاتی۔ یہی وہ موقع ہوتا تھا جب لوگ اسے دیکھ سکتے تھے۔ شانو باوقار انداز سے چلتی ہوئی نادی کے گھر پہنچتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تھے تو جہاں اس کی خوبصورتی، زیورات اور لباس کی سج دھج پر حیران ہوتے تھے، وہاں اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ شانو تو انسانی لڑکیوں جیسی ہے۔ انسانی لڑکی اور جن شہزادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی کہتا یہ تو ہماری لڑکیوں جیسی ہے، ہاں مگر خوبصورت کتنی ہے، ایسا حسن تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ مگر یہ جن شہزادی کیسے ہوئی؟ تو کیا اس کے سر پر سینگ ہوتے؟ دوسرا شخص ہنس کر پوچھتا۔ شہزادی نے کسی کو بھی اپنے محل میں آنے سے نہیں روکا تھا۔ جو بھی آتا تھا مسکرا کر اس سے ملتی تھی اور خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ 15 دن گزر گئے۔ ایک روز شمیاں بولی، شانو، بہت دن ہو گئے ہیں، تمہارے امی ابو بڑے اداس ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیاہ کر کے دلہا دلہن کو لے کر آنا۔ اب تو آدھا مہینہ بیت گیا ہے۔ شانو بولی، اماں اور چچا جان سے اجازت لینی ضروری ہے۔ مالی کی ماں بخشو کو وہ اماں کہتی تھی اور اپنے سسر سمرد کو چچا جان کہہ کر پکارتی تھی۔ بخشو اور سمرد سے کچھ کہنے کی بجائے دوسرے روز جب ناشتہ لے کر نادی بابا کے پاس گئی تو اسے کہنے لگی، بابا، کہو شانو بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا، میں یہاں بہت خوش ہوں، مگر… نادی نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی خواہش مند ہو، اداس ہو گئی ہو نا؟ ہاں بابا، ٹھیک ہے شانو۔ شانو جو سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھی بولی، وہ اماں اور چچا جان، ان سے اجازت لینی ضروری ہے۔ تم نے بالکل صحیح سوچا ہے، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے بات کر لوں گا، تم جانے کی تیاری شروع کر دو۔ نادی نے بخشو اور سمرد سے اس کا ذکر کیا تو بخشو فوراً بول اٹھی، نہ بابا نہ، ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ وہ کیوں بخشو؟ شانو جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، واپس نہ بھیجے تو ہم کیا کر لیں گے؟ نادی نے حقے کا لمبا کش لیا اور کہنے لگا، بخشو، ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہوتی اور شادی کے بعد سسرال اپنے میکے میں آتی تو کیا تم اسے واپس اپنے گھر جانے سے روک دیتی؟ بخشو سوچ میں پڑ گئی۔ جواب دو بخشو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارا جواب ہاں ہے یا نہیں، بولو، میں اسے کیوں روکتی؟ تو تمہاری بہو کے ماں باپ اپنی بیٹی کو سسرال جانے سے کیوں روکیں گے بھلا؟ میرا خیال ہے شانو کچھ اداس لگتی ہے،
سمرد نے پہلی بار اس گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے کہا۔ نادی کہنے لگا، سمرد، اس کی اداسی اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہے۔ میں جانتا ہوں اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شانو یہاں خوش ہے، مگر ماں باپ سے دور ہو گئی ہے، اس لیے اداس ہے، سمجھ لیا نا؟ بخشو اور سمرد نے شانو کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جب شانو نے مالی کو بھی ساتھ لے جانا چاہا تو بخشو کے چہرے کا رنگ ذرا پھیکا پڑ گیا۔ شمیا نے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگا لیا۔ بخشو بیٹی، جی دیکھو، شانو کی ماں اور اس کے باپ نے اپنے داماد کو ابھی تک نہیں دیکھا، کیا وہ اسے دیکھنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے؟ بخشو نے اپنی ہونٹ نادی کے کان سے لگا کر کہا، مجھے ڈر لگتا ہے بخشو، میں ساتھ جاؤں گا اور دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ نادی کے ان الفاظ نے بخشو پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا، مگر زیادہ اثر اس بات کا ہوا کہ مالی جانے پر بڑا خوش نظر آتا تھا۔ ملاحوں کی بستی سے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شانو کی ہدایت پر جنہوں نے طرح طرح کے کھانے پکا کر سارے ملاحوں کی بڑی شاندار دعوت کی۔ اس دعوت میں شامل ہونے والوں کا شانو اور مالی خود خیر مقدم کر رہے تھے، جس سے ملاحوں پر بڑا خوشگوار اثر پڑا تھا۔ جنہوں نے صرف ایک رات میں درخت کاٹ کر ایک بڑی کشتی بنا دی تھی، کیونکہ وہ اپنی شہزادی کو ایک ایسی کشتی میں بٹھانے کے لیے آمادہ نہیں تھے جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی۔ جس صبح کو شانو اپنے میکے کے لیے رخصت ہونا تھا، وہ عام لوگوں کی طرح سسرال کے سارے لوگوں سے ملی، بزرگوں کی دعائیں لیں اور چھوٹوں کو پیار کیا، جنہوں نے کشتی پر تخت بچھا دیا تھا اور اس بات کے منتظر تھے کہ شانو، مالی، شمیا اور نادی بابا اس تخت پر بیٹھ جائیں تو وہ کشتی پانی میں اتار دیں۔ کہ مالی بولا، ہم ملاح ہیں، کشتی میں بیٹھیں گے اور خود کشتی چلائیں گے۔ جنوں کا اصرار تھا کہ چپو ان کے اپنے ہاتھوں میں رہیں گے اور وہی کشتی چلائیں گے، مگر مالی اس بات پر راضی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا، جب ہم خود ملاح ہیں تو چپو دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں دیں، چاہے یہ دوسرے جن ہی کیوں نہ ہوں۔ نادی بابا نے فیصلہ کر دیا۔ مالی درست کہتا ہے، ہم کئی نسلوں سے ملاح چلے آ رہے ہیں۔ مالی اپنا حق اور فرض پہچانتا ہے۔ گو میں ایک بڑا کمزور بوڑھا ہوں، پر میں بھی اپنے پوتے کا کشتی چلانے میں ساتھ دوں گا۔ طے یہ ہوا کہ جن تخت اٹھا کر آگے آگے چلیں گے اور کشتی ان کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ صبح بڑی روشن تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، دریا کا پانی سورج کی اولین کرنوں سے چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ دریا کے جس کنارے پر کشتی بندھی تھی، اس پر دور دور تک لوگ کھڑے تھے۔ ان سب لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے آئے ہیں اور کچھ غم زدہ ہیں۔ کشتی میں ایک بہت خوبصورت اور رنگین غالیچہ بچھا دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے شمیا نے کشتی میں قدم رکھا، پھر نادی بابا آیا، ان کے بعد شانو اور نادی ہاتھوں میں ہاتھ دیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی کے آگے جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا اور اس میں شانو، شمیا اور مالی کا سامان پڑا تھا۔ کشتی کے رسے کھول دیے گئے اور وہ چل پڑی۔ آگے آگے جن تخت اٹھائے اور پیچھے پیچھے کشتی۔ کشتی کے ایک سرے پر چپو تھامے مالی بیٹھا تھا اور دوسرے سرے پر بوڑھا نادی، جس کے بازوؤں میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی کہ وہ بوڑھے کے بجائے چپو کو جوانوں کی طرح حرکت دے رہا تھا۔ مالی اور نادی نے وہ گیت گایا جو ملاح کئی نسلوں سے گاتے آ رہے تھے۔ ساحل پر کھڑے ہوئے لوگوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں رخصت کرتے وقت اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ شانو اور شمیا اس سفر سے بڑا لطف اٹھا رہی تھیں۔ دوپہر ہو گئی تھی اور ابھی انہیں کافی لمبا سفر طے کرنا تھا۔ تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور سفر جاری تھا۔ یکایک فضاؤں میں سیاہ ابر چھا گئے، دریا میں طغیانی سی آ گئی، پانی کی لہریں بار بار اٹھنے لگیں۔ مالی اور نادی گھبرا سے گئے۔ پھر یوں ہوا جیسے چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلنے لگا ہے۔ یہ سب کچھ جیسے ایک دم ہو گیا۔ کشتی میں کسی کو بھی دوسرے کی خبر نہیں تھی اور اندھیرا تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور ہواؤں کا زور تھا کہ کشتی بار بار اچھل کر گر رہی تھی۔ شمیا، شانو اور مالی نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا۔ نادی اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ مالی بابا بابا پکار رہا تھا، مگر اس کی آواز ہواؤں کے طوفان میں گم ہو جاتی تھی۔
پھر وہ چاروں بے ہوش ہو گئے۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہوش آنے کے بعد چاروں کی ایک ساتھ آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ الگ پلنگوں پر پڑے ہیں اور ان کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ سخت حیرت کے عالم میں ان دیواروں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے قریب ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ چاروں کی نظریں ایک طرف اٹھیں۔ سامنے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ایک بڑی خوفناک شکل والی لمبی بڑھیا زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بد نصیبو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں شاطرہ جادوگرنی ہوں۔ چاہوں تو تمہیں ایک لمحے کے اندر موت کی نیند سلا سکتی ہوں اور چاہوں تو زندہ بھی رکھ سکتی ہوں۔ شاطرہ نے ایک اور بلند قہقہا لگایا۔ تم میری قید میں ہو، جو سلوک چاہو تم سے کر سکتی ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کہہ کر شاطرہ نے ہر ایک کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ شمیا بولی۔ شاطرہ جادوگرنی، تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ جانتی ہوں، خوب جانتی ہوں۔ نہیں جانتی؟ سنو گی تو اپنی ساری حیثیت بھول جاؤ گی۔ شمیا نے کہا۔ بولو، کون ہو تم؟ میں جنوں کی بزرگ ترین خاتون ہوں۔ اور یہ شمیا نے اپنے قریب لیٹی شانوں کی طرف اشارہ کیا۔ جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ شاطرہ نے پہلے سے زیادہ بلند قہقہا لگایا۔ بس، کیا تمہارے منحوس جسم پر لرزہ طاری نہیں ہوا یہ سن کر؟ لرزہ کیسا؟ میں جنوں اور انسانوں سے نہیں ڈرتی۔ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہاں جو بھی لایا جاتا ہے وہ میرا غلام ہوتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے میری غلامی کرنی پڑتی ہے۔ غلامی؟ غلامی کیسی؟ اٹھو اور آؤ میرے ساتھ۔ ایک دم کئی بھیانک شکلوں والے شاطرہ کے خدمتگار پلنگوں کے ارد گرد آ گئے۔ انہیں ادھر لاؤ۔ یہ کہہ کر شاطرہ ایک طرف جانے لگی اور چند لمحوں کے بعد غائب ہو گئی۔ چلو، شاطرہ کے ایک خدمتگار نے حکم دیا۔ سب سے پہلے شمیا اٹھی۔ اسے دیکھ کر مالی شانو بھی اٹھ بیٹھے۔ نادی ناتوانی کی وجہ سے جلدی اٹھ نہ سکا۔ اٹھ بڈھے، ایک خادم نے نادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرے بابا جی کو، مالی نے کہا۔ یکا یک دوسرے خادم نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ بولتے ہو ہمارے سامنے؟ اسی خادم نے کہا۔ صبر مالی بیٹا، صبر، نادی نے مالی سے کہا۔ مالی سنبھل گیا۔ شاطرہ کے نوکر اور نوکرانیاں شانو، مالی، شمیا اور نادی کو ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں ایک بہت ہی لمبا چوڑا باغ تھا۔ اس باغ میں کئی جوان، نوجوان، بوڑھے اور عورتیں طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے۔ پودوں کو پانی دے رہے تھے، درختوں سے گرے ہوئے پتے اکٹھے کر کے ٹوکریوں میں ڈال رہے تھے، پیڑوں سے لگے ہوئے پھل توڑ توڑ کر جھولیوں میں جمع کرتے جا رہے تھے، پھولوں کے گلدستے بنا رہے تھے، گھاس کاٹ رہے تھے۔ ایک طرف سے شاطرہ کی آواز گونجی، دیکھا تم نے؟ دوسری طرف آؤ۔ شاطرہ ایک جانب چلنے لگی اور وہ چاروں شاطرہ کے نوکروں کو نوکرانیوں میں گھرے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگے۔ اب وہ ایک لمبے چوڑے کھیت کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ یہاں بھی شاطرہ کے غلام سر جھکائے کام کر رہے تھے۔ غلاموں نے جو اجنبیوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کام کرتے کرتے رک گئے۔ کام کرو بدبختو، مرنا چاہتے ہو کیا؟ شاطرہ دھاڑی، اور وہ بدنصیب غلام سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شاطرہ نے شانو، شمیا، نادی اور مالی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، تمہیں بھی اسی طرح زندہ رہنا ہے۔ کام نہیں کرو گے یا بغاوت کرو گے تو تمہیں موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتی۔ بولو، زندگی یا موت؟ چاروں چپ رہے۔ بولو۔ شاطرہ نے اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ زندگی، نادی نے کہا۔ زندگی، موت نہیں۔ میں تم لوگوں کو زندگی بخشتی ہوں۔ محنت سے کام کرنا، سستی نہیں چاہیے۔ اب کہ نادی بھی خاموش رہا۔ خبردار کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اسے وہ سامنے بلند پہاڑ ہے اس کی چوٹی سے نیچے گرا دوں گی، اس کی ہڈیاں سورما بن جائیں گی۔ جاؤ، اب کل سے کام کرو گے۔ جو لوگ شانو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے کر ادھر آئے تھے وہ ان چاروں کو اسی طرح واپس لے گئے۔
दूसरे दिन सुबह सवेरे उन चारों को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर शात्रा के बाकी गुलाम, मर्द और औरतें भी जमा थीं। शात्रा के नौकरों और नौकरानियों ने उन सब के आगे वो मोटी मोटी कच्ची पक्की रोटियां और गली सड़ी तरकारियों के सालन रख दिए, जो शात्रा के नौकरों और नौकरानियों ने उन सब के लिए तैयार किए थे। शानो और शमिया ने उन रोटियों और सालनों को देखकर बेजारी से मुंह फेर लिया। नहीं खाओगी तो भूखी मर जाओगी, यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। एक नौकरानी बोली, जिसका नाम राशि था। गुलाम मर्दों और औरतों को खाना देना उसके ज़िम्मे था। दफ़ा हो जाओ, शमिया ने गुस्से में कहा। अच्छा, मैं कहती हूँ जाकर मालकिन से, तुम दोनों को मज़ा चखा देगी। राशि भाग कर गायब हो गई और जब वापस आई तो उसके साथ शात्रा भी थी। यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, मलका और शहजादी तुम अपने देश में होगी, यहाँ जिंदा रहने के लिए यही कुछ खाना पड़ेगा। खाओ, देख रही हो मेरे हाथ में छड़ी है, इसे छू लिया तो तुम दोनों के होशो हवास गायब हो जाएंगे, जैसे पहले दरिया में हो गए थे। शात्रा जाने लगी। खाओ या ना खाओ, काम करना होगा, वो जाते हुए बोली और नज़रों से ओझल हो गई। नादी ने माली और शानों से कहा, ये जिद ठीक नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। जादूगरनी को हमारी क्या परवाह, हमें ज़िंदा रहना होगा, हर हालत में ज़िंदा रहना होगा। दूसरे रोज़ जो कुछ भी उन्हें दिया गया, सब ने इससे पेट भर लिया, इसके सिवा और कोई सूरत ही नहीं थी। शात्रा ने चारों को बाग और खेत में अलग अलग हिस्सों में रहकर काम करने का हुक्म दिया। शमिया और शानो बाग में काम करने लगी और नादी और उसका पोता खेत में अपनी ड्यूटी करने पर मजबूर हो गए। नादी बूढ़ा आदमी था, उससे मेहनत मुशक्क़त नहीं हो सकती थी, ताहम वो कुछ न कुछ करने लगे। शात्रा ने एक और इंतज़ाम किया। उसने हुक्म दिया कि वो चारों आपस में किसी किस्म की बातचीत भी ना करें। उन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया, जिससे उन्हें शदीद तन्हाई का अजाब सहना पड़ा। दूसरी तरफ वो दो जिन जो मलाहों की बस्ती से कश्ती के साथ गए थे और जो एक बहुत बड़े तूफान और अंधेरे में कश्ती से बिछड़ गए थे, वो जब जिनों के बादशाह के सामने पेश हुए तो खौफ के मारे थर थर काँप रहे थे। बादशाह ने सुना कि वो कश्ती के साथ नहीं आए तो गुस्से से उसकी आंखें शोले की तरह सुर्ख हो गईं। तुम उनकी हिफाजत के लिए गए थे, फिर वो कहाँ गए? तुम कश्ती की हिफाजत नहीं कर सके थे, इससे गाफिल हो गए थे। एक जिन ने बड़ी मुश्किल से बताया। हजूर, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। अंधेरा कहाँ से आ गया था? हर तरफ काले काले स्याह बादल छा गए थे, उसी जिन ने बताया। तो तुमने खुद को बचाने की कोशिश की? बादशाह गरजा। नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। दूसरा जिन खिगे आया। तुमने अपने फ़र्ज से गफलत बरती है और इसकी सज़ा जानते हो क्या है? सज़ा का लफ्ज़ सुनते ही उनके चेहरों का रंग और पीला पड़ गया। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ, उनके बगैर यहाँ आओगे तो मौत तुम्हारी मुंतज़िर होगी। दोनों जिन उल्टे पांव महल से निकलकर बाहर आ गए। जादूगरनी शात्रा अपने गुलामों से इतना काम लेती थी कि वो शाम तक बिल्कुल निढाल हो जाते थे। इस मेहनत के इवज़ उन्हें सिर्फ 2 वक्त पेट भरने के लिए रूखी सोखी मिल जाती थी। उन गुलामों में मर्द भी थे और औरतें भी, बूढ़े भी और जवान भी। शात्रा ने उनके अंदर अपनी जालिमाना कार्रवाइयों से ये एहसास पैदा कर दिया था कि अगर उनमें से किसी ने भी ज़रा भी बगावत की तो उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया जाएगा। और इस सज़ा का इल्म सबको हो चुका था और सब इस सज़ा का ख्याल करके कांप उठते थे। दिन हो या रात, शात्रा कोशिश ये करती थी कि उसके सारे गुलाम जो बाग या खेत में काम कर रहे हैं, उसकी नज़रों के सामने रहें। दिन के वक्त वो बाग और खेत में घूम फिर कर हर एक को काम करते हुए देखती थी। उसके हाथ में एक बारीक छड़ी होती, इससे वो 2 किस्म के काम लेती थी। किसी को बेहोश करना मकसूद होता था तो उसका सिरा किसी के बदन के किसी हिस्से में लगा देती थी और वो फ़ौरन अपने होशो हवास खो बैठता था। जादूगरनी उस छड़ी से किसी को पीटना चाहती थी तो शार की आवाज़ के साथ ही छड़ी उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देती थी। रात के वक्त शात्रा अपने किले नुमा इमारत के मीनार के आखिरी हिस्से में जाकर छुप कर बैठ जाती थी और चारों तरफ देखती रहती थी। 2-3 बार गुलामों ने रात के अंधेरे में भागने की कोशिश की तो शात्रा ने मीनार ही से ललकार कर अपने खादमों को हुक्म दिया, भागने वालों का पीछा करो। और भागने वाले पकड़े गए। ना सिर्फ पकड़े गए
बल्कि पहाड़ की चोटी से नीचे भी गिराए गए। शात्रा का किला भूल भुलैया था, इससे निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। जो भी भागने वाला पकड़ा जाता, शात्रा उसे इंतहाई बेदर्दी से पीटती थी और ये मंजर सबको दिखाया जाता था ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि भागने की कोशिश का क्या नतीजा होता है। उसके बाद गुलामों ने समझ लिया कि अब वो ज़िंदगी भर इसी तरह गुलामाना ज़िंदगी बसर करेंगे। उनके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश ही मर गई। मगर शात्रा के नए गुलाम नादी, शानो, शमिया और माली ज़िंदगी से मायूस नहीं हुए थे, लेकिन मगमूम और उदास रहते थे। और इस रात शानो कुछ ज़्यादा ही उदास और गमगीन थी। अपने कैद खाने में तन्हा बैठी रो रही थी। चांदनी रात थी। चांदनी कैद खाने की सुलाखों से आ रही थी। बाहर भी दूर दूर तक चांदनी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके दिल में एक दर्द सा उठा और वो ज़ारों की तार रोने लगी। क्या हुआ शानो? उसके कान में आवाज़ आई। शानो ने देखा कि राशि सुलाखों की दूसरी तरफ खड़ी है और उसे टिटकी बांधकर देख रही है। तुम नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ, शानो ने उंगलियों से अपने रुखसार साफ करते हुए कहा। राशि चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम शहजादी हो ना? शानो की आंखों से दोबारा बेख्तियार आंसू बहने लगे। शानो, राशि के लहजे में हमदर्दी थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है शानो। हमदर्दी? क्या यहाँ हमदर्दी जैसी भी कोई चीज़ है? हाँ है, कम अज़ कम मुझ में है। शात्रा ने मुझ पर एतमाद करके मुझे कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। सिर्फ मैं यहाँ किसी गुलाम से बातचीत कर सकती हूँ। शानो ने आह भरी। तुम्हें सिर्फ यही इख्तियार मिला है? हाँ, कोई बीमार हो तो उसकी इत्तला भी शात्रा को दे सकती हूँ। तो अब हमारा क्या होगा? शानो ने कहा। उसके चेहरे पर गहरा गम छा गया और आंसू रुखसारों पर ढलक रहे थे। राशि उसे मुतवातर देखे चली जा रही थी। शहजादी, राशि ने अपना चेहरा सुलाखों से लगा दिया। जो बदनसीब यहाँ एक मर्तबा आ गया, वो अपनी मौत तक यहाँ से नहीं जा सकता। मुझ पर जादूगरनी एतमाद करती है, मगर मैं जानती हूँ कि उसकी कैद से रिहाई मुमकिन नहीं है। शानो की आंखों में एक पुख्ता इरादे की रोशनी आ गई। वो बड़े एतमाद से बोली, रिहाई मुमकिन है, सब रिहाई हासिल करेंगे। राशि ने बेयकीनी की हालत में शानो को देखा। अभी नई नई गिरफ्तार हुई हो, तुम्हें खबर नहीं कि शातिरा कितनी खतरनाक कुव्वतों की मालिक है। आहिस्ता आहिस्ता जान लोगी। हम तुम सबको आज़ाद कराएंगे। राशि अपनी बेयकीनी के बावजूद शानो के इरादे की पुख्तगी से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। राशि, अब के शानो ने उसे मुखातिब किया। कहो शहजादी, हम जब से यहाँ आए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा। यहाँ तो यही कुछ होता है। शातिरा अपने गुलामों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। कोई गुलाम दूसरे गुलाम से बात नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना? शानो ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर राशि को देखा। क्यों नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये हमदर्दी ना होती तो मैं तुमसे ऐसी बातें हरगिज़ ना करती। शातिरा की नज़रों में ये एक जुर्म है और वो अपने मुजरिम को कभी मुआफ़ नहीं करती। शानो ने मायूस होकर सर झुका लिया। बोलो शहजादी, क्या चाहती हो? शानो ने सर उठाया। मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर लें? राशि ने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, तुम्हारी हमदर्दी का बड़ा शुक्रिया। अब तुम जाओ। शानो के इन अल्फाज पर राशि बोली, आज वक्त है बातें करने का। वो देखो, दूर पहाड़ों पर। राशि ने उन पहाड़ों की तरफ इशारा किया जहाँ से साए दिखाई दे रहे थे। शातिरा आधी रात के वक्त अपने ख़ास नौकरों और नौकरानियों के सरों पर ताज़ा फल सब्जियां वगैरह लाद कर उधर चली जाती है जहाँ उसकी बहनें और बहुत सारे अजीज़ रहते हैं। ये सब कुछ उन्हें देकर वापस आ जाती है और सुबह सवेरे वो वापस अपने किले में होती है। आते ही एक एक कमरे में झांकती है और देखती है कौन किस हालत में है। अब वो सुबह के धुंधलकों में लौटेगी। शानो दूर पहाड़ियों पर साए देख रही थी। ताज़ा फल और सब्जियां उनके लिए और हमारे हिस्से में गली हुई सड़ी सब्जियां। शातिरा जो चाहे कर सकती है, राशि ने कहा। राशि, खामोश क्यों हो गई हो? बोलो। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी। ये कहकर शानो ने इल्तिजा अंगेज़ निगाहों से राशि को देखा। कहो शहजादी, मैं ज़रूर मदद करूँगी। हमें मिला दो मेहरबान राशि। शहजादी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी। शानो का लहजा रिक्कत आमेज़ हो गया। शहजादी,
تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی کہ شاطرہ کیا ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بڑی ظالم اور بے درد جادوگرنی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو وہ ایسا کام کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ تو کیا میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی؟ یہ فکرہ سن کر راسی اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ بولی، اچھا تمہاری خاطر میں خطرہ مول لیے لیتی ہوں۔ وہ جو تمہارے ساتھ بوڑھا اور بڑھیا آئی ہے وہ دوسری طرف بند کیے گئے ہیں، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ مالی یہاں سے قریب ہے، اسے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن راسی۔ شانو نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں سلاخوں سے باہر نکال دیا، جسے راسی نے تھام لیا۔ سنو شہزادی، راسی نے پہلے 3 بار ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگی، تمہارے قید خانے سے باہر نکلنے کا خفیہ راستہ اس دیوار میں ہے، جہاں گھاس کا انبار پڑا ہے۔ اس گھاس کو ہٹانا تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ باہر نکل کر سلاخوں کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، جہاں سلاخیں ختم ہو جائیں گی وہاں باغ کی حدود شروع ہو جائے گی۔ باغ کی دیوار پر چڑھ کر اندر آہستہ سے چھلانگ لگا دینا۔ مالی وہیں کہیں ہوگا، میں اسے وہاں چھوڑ آؤں گی۔ شانو راسی کو آنکھیں چھپکائے بغیر متواتر دیکھے جا رہی تھی۔ اور سنو شہزادی، تھوڑی دیر میں واپس آ جانا۔ خبردار، باغ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں، سمجھ لیا؟ شانو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب میں ادھر جاتی ہوں جہاں سے شاطرہ قلعے میں آتی ہے۔ راسی چلی گئی، چند قدم چلنے کے بعد رک گئی۔ خبردار، باغ میں بہت خطرہ ہے، جلدی سے لوٹ آنا، میں مالی کو ادھر چھوڑ جاتی ہوں۔ شانو نے پھر سر ہلا دیا۔ راسی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شانو گھاس کے انبار تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھاس اٹھا اٹھا کر الگ رکھنی شروع کر دی۔ جب گھاس ہٹ گئی تو دیواروں کے درمیان ایک چھوٹا سا خلا دکھائی دینے لگا۔ اس خلا میں سے صرف لیٹ کر باہر نکلا جا سکتا تھا۔ شانو نے یہی کیا، باہر نکل کر 2 سلاخوں کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، راستہ بالکل سنسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد شانو کو باغ کے اونچے درختوں کی بلند شاخیں نظر آ گئیں۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ شانو کو اوپر چڑھنے میں کوئی خاص دقت پیش نہ آئی۔ اس نے پاؤں کے سہارے دیوار کا کنارہ تھام کر اپنا جسم دوسری طرف لٹکا دیا اور اپنی طرف سے بڑی احتیاط کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک سایہ لپکتا ہوا اس کی جانب آنے لگا۔ شانو، مالی وقت بہت کم ہے، سوچو کیا کرنا ہے۔ شانو، کیسے نکلیں یہاں سے؟ شانو اس کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ مالی بولا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، یہی حالت میری بھی ہے۔ شانو نے مایوسی سے کہا۔ شانو، صرف ایک تدبیر ہو سکتی ہے، مالی بولا۔ کون سی تدبیر؟ میں یہاں سے نکل جاؤں، اپنی بستی میں پہنچ گیا تو بہت سارے ملاحوں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ تمہارے ہاں چلا گیا تو جنوں کی فوج میرے ساتھ ہوگی۔ نہیں مالی، اس بہت مختصر فکرے سے شانو کی گہری مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف جادوگرنی کے اپنے آدمی رات دن کھڑے رہتے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ کسی کو تو خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، اس میں ناکامی ہوگی، کوشش تو کرنی ہی پڑے گی۔ مالی نے دیکھا کہ شانو بڑے غور سے سیاہ گلاب کے ان پھولوں کو دیکھ رہی ہے جو ایک قریبی پودے کی شاخوں پر لگے تھے۔ شانو، کیا سوچ رہی ہو؟ شانو نے مالی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ شانو، مالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے شانو کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ شانو کے منہ سے نکلا۔ میں نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں؟ ہاں، اور کون؟ مالی، کہو۔ میں جو کچھ کروں تم اس کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اس کا وعدہ کرو، کچھ نہیں پوچھو گے۔ کرو گی کیا؟ بس دیکھتے جاؤ۔ اور شانو نے پودے سے سیاہ گلاب کا ایک پھول توڑ لیا، ایک اور توڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ میری مدد کرو، چند پھولوں کی ضرورت ہے۔ شانو نے 5 پھول توڑ لیے تھے، مالی بھی پھول توڑنے لگا۔ 12-13 پھول جمع ہو گئے تو شانو نے مالی کو اشارے سے مزید پھول توڑنے سے روک دیا۔ کچھ دور سفید گلاب کے پودے پر چاندنی کے رنگ کے پھول شاخوں پر نظر آنے لگے۔ شانو نے ایک پھول توڑ لیا۔ اس سفید گلاب کے پھولوں کے ارد گرد شانو نے سیاہ پھول رکھ کر ان کا گلدستہ بنا لیا۔ اپنی قمیض سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس گلدستے کی شاخوں کو باندھ دیا۔ مالی یہ منظر بڑی دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ باغ کی دیوار کے پیچھے دریا بہہ رہا تھا۔
شانو نے یہ گلدستہ دیوار کے دوسری طرف پھینک دیا اور پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ مالی کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ شانو، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ کچھ بھی مجھ سے نہ پوچھنا۔ یکا یک راسی بھاگی ہوئی آئی۔ وہ آ گئی ہے۔ شانو اور مالی اٹھنے ہی والے تھے کہ زور کی آندھی چلی اور شاطرہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گرجی، تم یہاں؟ کون لایا ہے تمہیں؟ بولو۔ کوئی نہیں، ہم خود آئے ہیں، مالی بولا۔ تم خود آئے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ راسی ایک طرف کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ راسی، اس کارروائی میں تمہارا ہاتھ ہے نا؟ راسی کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اب کہ شانو بولی، ہم خود آئے ہیں، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اچانک شاطرہ کی نظر سیاہ گلاب کے اس پھول پر پڑی جو سیاہ گلاب کے پودے کے نیچے گرا پڑا تھا۔ شانو اور مالی کو اس پھول کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ میرا پھول؟ شاطرہ پھول کو دیکھ کر آگے بڑھی، پودے کی دو ننگی شاخیں دیکھیں تو اس کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ ہیں؟ اتنے پھول غائب؟ کس نے توڑے ہیں؟ شانو جھٹ سے بول اٹھی، میں نے نہیں، میں نے توڑے ہیں، مالی بولا۔ میں نے توڑ کر پھینک دیے تھے، شانو کہنے لگی۔ میں نے توڑ کر پانی میں پھینک دیے تھے۔ میں پوچھتی ہوں کس نے توڑے تھے؟ شانو اور مالی دونوں بیک وقت بول اٹھے، میں نے۔ دونوں اپنی انگلیاں دکھاؤ۔ شاطرہ نے پہلے مالی کی انگلیاں دیکھیں، پھر شانو سے کہا، اب تم دکھاؤ۔ شانو کی ایک انگلی سے لہو سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجرم تم ہو۔ بک بک لڑکی، کانٹا تمہاری انگلی میں چبھا ہے۔ تم نے میرے باغ کے سب سے پیارے پھول توڑے ہیں۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گی کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاؤ گی۔ اپنے اپنے قید خانوں میں جاؤ، اور راسی ذلیل عورت، تم بھی قید میں رہو گی۔ یہ کہہ کر شاطرہ نے اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ درختوں کے پیچھے سے شاطرہ کے کئی خادم ان کی طرف آنے لگے۔ جنوں کے بادشاہ نے اپنے کئی جن شانو، نادی، شمیاں اور مالی کی تلاش میں بھیج رکھے تھے، اور ان میں سے ابھی کوئی بھی کوئی خبر لے کر محل نہیں آیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی فکر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ بڑے بے چین تھے۔ بادشاہ ہر دن تلاش کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتا تھا، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تھا۔ جن دریاؤں کی گہرائیوں میں جا کر ڈھونڈ آئے تھے، لیکن انہیں اس کشتی کا کوئی نشان تک نہیں ملا تھا جس میں شانو اور اس کے ساتھی سوار ہو کر ملاحوں کی بستی سے نکل کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ پہلے دو جن جو شانو والی کشتی کے آگے آگے رواں ہوئے تھے، اس دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے جو محل سے کچھ فاصلے پر بہتا تھا، تو انہوں نے پانی میں سیاہ سی چیز دیکھی۔ دیکھو، وہ کیا ہے؟ ایک جن نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، پکڑ لاؤ۔ پہلا جن فوراً پانی میں اتر گیا اور وہ کالی سی چیز پکڑ لایا۔ یہ وہی گلدستہ تھا جو شانو نے جادوگرنی کے باغ سے پہانی میں بہا دیا تھا۔ دونوں جن یہ گلدستہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے بڑے بڑے سیاہ خوبصورت پھول انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ پانی میں رہنے کے باوجود یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ گلدستہ اپنے گھر لے گئے۔ اس گھر میں ایک بہت بوڑھا جن بھی رہتا تھا جو ایک جن کا رشتے میں نانا لگتا تھا۔ انہوں نے بوڑھے جن کو بتایا کہ کالے پھولوں کے درمیان ایک سفید گلاب کا پھول بھی ہے۔ نانا جن کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ سیاہ پھول عام سیاہ پھولوں سے بڑے ہیں، اور کیا ہر سیاہ پھول کے درمیانے حصے میں ایک سرخ داغ بھی ہے؟ جی ہاں نانا جان، ایسے پھول ہم نے کبھی نہیں دیکھے، شاہی محل میں بھی نہیں ہے، ایک جن نے جواب دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ سیاہ پھولوں کے درمیان ایک سفید پھول بھی ہے؟ نانا جان نے بات دہرائی۔ جی ہاں نانا جان، اور یہ سفید پھول کالے پھولوں میں گھرا ہوا ہے۔ جی ہاں۔ نانا جن نے گلدستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، آنکھوں کے بالکل قریب لا کر پھولوں کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی بیٹی کی کوئی اطلاع نہیں ملی؟ نانا جن نے پوچھا۔ نہیں۔ نانا جن ایک دم بول اٹھا، میں سمجھ گیا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے نانا جان؟ تم کو نہیں بتاؤں گا، مجھے بادشاہ کے حضور میں لے چلو، انہی کو بتاؤں گا۔ جنہوں نے بوڑھے جن کو تخت پر بٹھایا اور یہ تخت محل کے باہر زمین پر رکھ دیا، خود اندر گئے۔ بادشاہ کو ان کے آنے کی خبر ملی تو اپنے کمرے سے باہر آیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ جن کچھ کہنے کے لیے بے تاب ہیں۔
تو بولا، کیا خبر لائے ہو؟ ایک جن نے بتایا کہ ایک بہت اہم خبر نانا جان بتائیں گے۔ بادشاہ نے بوڑھے جن کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جن تخت اٹھا کر لائے۔ کیا خبر سنانا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نانا جن کہنے لگا، حضور، آپ جانتے ہیں میں نے ساری زندگی سیاحت کی ہے، دور دور تک پہنچا ہوں، جو معلومات مجھے حاصل ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ سلامت شمالی پہاڑوں کے پیچھے جو بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ان کے بیچ میں ایک بڑی ظالم جادوگرنی رہتی ہے جس کا نام شاطرہ ہے۔ یہ گلدستہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس جادوگرنی کے پھولوں کے باغ سے بنایا گیا ہے۔ ایک سفید پھول سیاہ پھول میں گھرا ہوا ہے۔ یہ پھول صرف اسی جادوگرنی کے باغ میں ہوتے ہیں، دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہوتے۔ بادشاہ سلامت، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ گلدستہ شہزادی نے بھیجا ہے اور اپنی حالت بتائی ہے۔ کیا حالت بتائی ہے؟ بادشاہ نے بے صبری سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی جادوگرنی کی قید میں ہے۔ شہزادی جادو کرنے کی قید میں؟ میرا علم یہی کہتا ہے۔ بادشاہ سلامت، جادوگرنی سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنتی ہے، کالے پھولوں کا مطلب وہ خود ہے، اور سفید گلاب سے مراد شہزادی ہے۔ شہزادی نے یہی بات بتانی چاہی ہے۔ سب سپاہیوں کو حاضر کرو، بادشاہ نے حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے محل کے خادم بڑے بڑے گھنٹے بجانے لگے۔ گھنٹوں کا شور ہوتے ہی جنوں کے گول شاہی محل کی طرف آنے لگے۔ شاطرہ کے قلعے کے سامنے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے درمیانی حصے میں سب سے اونچا پہاڑ واقع تھا۔ اس کی چوٹی اتنی اونچی تھی کہ لگتا تھا آسمان کو چھو رہی ہے۔ شاطرہ جب اپنے کسی مجرم کو سب سے بری سزا دینا چاہتی تھی تو اسے اس چوٹی پر لے جا کر انتہائی بے رحمی سے دھکا دے دیتی تھی۔ گرنے والا نیچے آتے آتے دم توڑ دیتا اور اس کا جسم پتھریلی زمین پر پڑتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اس روز شاطرہ اپنے 3 مجرموں کو دردناک سزا دینے والی تھی۔ یہ 3 مجرم تھے، شانو، مالی اور راسی۔ یہ راسی کی اس قابل اعتماد خادمہ تھی، دوسرے غلاموں کی طرح ایک غلام ہی تھی، مگر چونکہ بڑی فرمانبردار رہی تھی اس لیے شاطرہ نے اسے قیدیوں کی دیکھ بھال کے اختیارات دے رکھے تھے۔ اس روز جب جادوگرنی نے اپنے باغ میں شانو اور مالی کو دیکھ لیا تو جان لیا تھا کہ ان کی ملاقات کا بندوبست راسی ہی نے کیا ہے، اور یہ شاطرہ کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ شانو اور مالی نے بھی اس کے باغ میں سب سے خوبصورت پھولوں کو توڑ کر جرم کیا تھا۔ شاطرہ جب ایسی سزا دینا چاہتی تھی تو یہ تماشا دکھانے کے لیے اپنی بہنوں اور باقی سب رشتہ داروں کو وہاں بلوا لیتی تھی۔ اس روز یہ سب وہاں موجود تھے۔ پہاڑ کے ایک طرف شاطرہ کے چند غلام زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ فضا میں کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور آندھی چل رہی تھی۔ شاطرہ جو سیاہ لباس میں ایک کالا بادل دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ کے بیچ میں ایک ابھری ہوئی چٹان کے اوپر بڑے غرور اور ٹھسے سے کھڑی تھی۔ اس سے نیچے کچھ فاصلے پر اس کی بہنیں اور رشتہ دار اوپر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی شاطرہ کے خادم مجرموں کو پہاڑ پر نہیں لائے تھے۔ شاطرہ نے اپنا ہاتھ لہرایا اور اس کے خادم شانو، مالی اور راسی کو اپنے گھیرے میں لیے ایک طرف سے آئے اور چوٹی کی طرف جانے لگے۔ مجرموں کی باہیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، خادم انہیں اوپر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ شاطرہ نے اپنی چھڑی لہرائی، جس کا مطلب تھا کہ مجرموں کو جلد سے جلد اوپر لے جایا جائے۔ خادم یہ حکم پا کر انہیں زیادہ زور سے گھسیٹنے لگے۔ مجرم اوپر ہی جا رہے تھے۔ شاطرہ نے بھی قدم اوپر اٹھانے شروع کر دیے۔ ڈھول زور زور سے بجنے لگے تھے، سیاہ بادل اور گہرے ہو گئے تھے۔ شاطرہ کی بہنیں اور رشتہ دار ہو ہی کا شور مچا کر شاطرہ کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھنے لگے۔ چوٹی ابھی دور تھی۔ اچانک چوٹی سے ایک بہت بھاری پتھر فضا میں سے اوپر اٹھا اور پھر اس مقام پر آ گرا جہاں شاطرہ کھڑی تھی۔ شاطرہ اس کے نیچے چت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس قدر اچانک ہوا کہ شاطرہ کی بہنیں اور سارے رشتہ دار سراسیمہ ہو کر منتشر ہونے لگے، مگر چوٹی سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور ہر ایک کسی نہ کسی بھاری پتھر کا نشانہ بن رہا تھا۔ پتھروں کی بارش ہو ہی رہی تھی کہ ایک لخت چوٹی کے اوپر کئی بڑے تندومند جن نظر آنے لگے۔ ان جنوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھا رکھے تھے، جنہیں وہ شاطرہ کے کنبے پر بڑی تیزی سے گرا رہے تھے۔ چند لمحوں کے اندر سب کے سب بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ جن چوٹی سے اترے، انہوں نے شانو، مالی
اور راسی کی زنجیریں توڑ کر پرے پھینک دیں۔ انہوں نے تینوں کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور نیچے لانے لگے۔ سب کمروں کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو غلام ان کے اندر بند تھے وہ بھاگ کر باہر آ گئے۔ جو غلام باغ اور کھیت میں کام کر رہے تھے وہ بھی ادھر آ گئے۔ شانو اور مالی تیزی سے شمیہ اور نادی کی طرف گئے اور ان سے لپٹ گئے۔ جب قیدیوں کو معلوم ہوا کہ جادوگرنی مر گئی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے دیوانے ہو کر بے اختیار ناچنے لگے۔ شانو نے بلند آواز سے کہا، شاطرہ ظالم جادوگرنی مر گئی ہے۔ ہمارے جنوں نے اسے اور اس کے سارے کنبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آج سے تم آزاد ہو۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتمانے لگے۔ بعض کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شانو کہے جا رہی تھی، اب تمہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ جادوگرنی نے تم لوگوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے ہی ساتھیوں پر ظلم کرائے گئے تھے، مگر تم مجبور تھے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے شاطرہ کے حکم پر دوسروں سے ظالمانہ سلوک کیا تھا اور اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ شانو بولی، آج سے یہ باغ، یہ کھیت، یہ محل اور ان میں جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے۔ یہ تمہاری اپنی محنت کا پھل ہے۔ کھاؤ پیو، مزے کرو۔ شانو نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی تو اس نے راسی کو گلے لگا لیا اور کہا، راسی بہن، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ راسی منہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات سب نے بڑا جشن منایا اور صبح کے وقت شانو، مالی، شمیہ اور نادی اس بڑی کشتی میں بیٹھ کر، جسے جنوں نے رات کے وقت مکمل کر لیا تھا، پہلے جنوں کے شاہی محل میں پہنچے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے جن کو انعام و اکرام دیا جس نے سیاہ پھولوں کے گلدستے کا مماحل کیا تھا۔ 2 روز بعد شانو، مالی، نادی اور شمیہ ملاحوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شمیہ نے قلعے میں تنہا رہنے کی بجائے ملاحوں کی بستی میں رہنا پسند کر لیا تھا۔ وہ انسانوں سے بڑی مانوس ہو گئی تھی۔ نادی نے اپنا کمرہ نہ چھوڑا۔ جب تک زندہ رہا اسی کمرے میں بیٹھ کر دریا کے اس کنارے کو دیکھا کرتا تھا جہاں اس کی کشتی بندھی رہتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔